TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کی سرکاری اپوزیشن جماعت کی عبوری سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد اگلے لیڈر کو ایسی پارٹی کے ساتھ چھوڑنا ہوگا جو جیتنے کے لیے تیار ہو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو پارٹی کی قائم مقام سربراہ کینڈس برگن کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی سرکاری اپوزیشن کے عبوری رہنما کے طور پر ان کا ہدف قدامت پسند تحریک کو مضبوط کرنا اور اگلے لیڈر کو ایسی پارٹی کے ساتھ چھوڑنا ہوگا جو جیتنے کے لیے تیار ہو۔ کنزرویٹو کاکس نے مینیٹوبا کے MP اور سابق ڈپٹی پارٹی لیڈر کو عبوری سربراہ کے طور پر کام کرنے کے لیے منتخب کیا، جب MPs کی اکثریت نے ایرن اوٹول کو اعلیٰ عہدے سے ہٹا دیا تھا، جبکہ کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے ایرن اوٹول کو وفاقی رہنما کے عہدے سے ہٹانے کے بعد اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے لیے ایک بار پھر نئے چہرے کی دوڑ جاری ہے۔ برگن نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم براہ کرم کینیڈین کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے خیال میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور وہ تعطل کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ برگن کو ایک کاکس کا سامنا ہے جس نے پچھلے سال کے وفاقی انتخابات میں شکست کے بعد سے اوٹول کی قیادت پر منقسم اور ناراض ہفتے گزارے ہیں۔ وہ ایک ایسے وقت میں بھی کردار ادا کرتی ہے جب انسداد ویکسین مینڈیٹ کے مظاہرین نے اوٹاوا کے شہر کو جام کر دیا ہے، رات کے تمام گھنٹوں تک ہارن بجا کر اور بہت سے کاروبار اور خدمات کو بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کچھ کنزرویٹو MPs نے اوٹول پر الزام لگایا کہ وہ احتجاج پر واضح موقف اختیار کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ برگن نے اس گروپ کو اپنی مکمل حمایت کی پیشکش کی ہے اور مظاہرین کے درمیان نسل پرستی اور ہراساں کیے جانے کی خبروں کو چند لوگوں کی کارروائیوں کے طور پر مسترد کر دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اوٹوا میں ٹرکرز کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے فوج کو بلانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اوٹاوا میں ٹرکرز کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے فوج کو بلانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا شہر کی سڑکوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے چند سو مظاہرین کے ساتھ مشغول ہونے کا کوئی منصوبہ ہے۔ اونٹاریو حکومت نے کہا کہ پولیس اس ہفتے کے آخر میں ٹورنٹو میں ہونے والے ویکسین کے مینڈیٹ کے خلاف منصوبہ بند مظاہروں سے قبل کمیونٹیز کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سالیسیٹر جنرل کا کہنا تھا کہ ہم صوبے کے دیگر حصوں بشمول گریٹر ٹورنٹو ایریا میں ممکنہ مزید مظاہروں سے آگاہ ہیں۔ کسی بھی بڑے مظاہرے کی طرح مقامی پولیس اپنی برادریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مناسب کارروائی کرے گی۔ اوٹاوا کے مرکز میں رہنے والے لوگ کورونا وائرس کے صحت عامہ کے مینڈیٹ کے خلاف تقریباً ایک ہفتے سے جاری احتجاج کے طور پر تیار ہیں۔ پولیس چیف کو تشویش ہے کہ شاید صرف پولیسنگ ہی ناقابل برداشت اور بے مثال مظاہرے کو ختم نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب گو فنڈ می نے کہا کہ بدھ کے روز اس نے ٹرک سوار قافلے کا فنڈ معطل کر دیا ہے اور کینیڈا کے ٹرک قافلے کے لیے فنڈ ریزر کا جائزہ لے رہا ہے، جس نے آج تک $10 ملین سے زیادہ جمع کیے ہیں۔ ایک وارننگ کہ فنڈ ریزر زیر جائزہ ہے اس کے صفحے پر پوسٹ کیا گیا ہے اور عطیات کے بٹن اور پچھلے عطیہ دہندگان کی ایک فہرست ہٹا دی گئی ہے۔ گو فنڈ می کے وارننگ میں لکھا گیا ہے کہ اس فنڈ ریزر کو فی الحال روک دیا گیا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ہماری سروس کی شرائط اور قابل اطلاع قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے اور منتظمین اور عطیہ دہندگان دونوں کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کے صبر کے لیے آپ کا شکریہ۔ فنڈ ریزر جس میں تمارا لچ کو آرگنائزر اور BJ ڈیجیٹر کو ٹیم ممبر کے طور پر درج کیا گیا ہے کو $1,125,100 جمع کرنے کے بعد روک دیا گیا ہے۔ یہ ان ٹرک سواروں کی حمایت کے لیے بنایا گیا تھا جو کووڈ-19 پابندیوں کے خلاف احتجاج میں شرکت کے لیے کینیڈا بھر سے اوٹاوا گئے ہیں۔ یہ احتجاج ہفتہ 29 جنوری سے شروع ہوا اور ملک کے دارالحکومت میں جاری ہے، جبکہ ملک بھر کے دیگر شہروں میں دیگر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ٹورنٹو میں شدید سردی اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم شدید برف باری کی وارننگ ختم کر دی گئی ہے، جبکہ شہر میں 2 سے 5 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں شدید سردی اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، تاہم شدید برف باری کی وارننگ ختم کر دی گئی ہے، جبکہ شہر میں 2 سے 5 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کی سڑکوں سے برف کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ شہری حکومت کا عملہ شہر کی سڑکوں پر برف چھڑک رہا ہے، جبکہ بھاری مشینری کے ذریعے برف کو ہٹایا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر کی سڑکوں پر پھسلن کے سبب
متعدد حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پولیس نے شہریوں کو تاکید کی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بہت احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ ابھی بھی ایسے علاقے ہوں گے جہاں آپ کو اضافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سڑکیں گیلی ہیں اور جمنے کا خطرہ ہے۔ ٹورنٹو میں شدید سردی کا سلسلہ اس ویکینڈ پر بھی جاری رہے گا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر کم سے کم درجہ حرارت -7 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ کینیڈا کی مسلح فوج نے ایسے درجنوں سروس ممبران کو نکال دیا ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھانے اور ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی مسلح افواج نے ایسے درجنوں سروس ممبران کو نکال دیا ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھانے اور ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اقدامات چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل وین آئر کے حکم کے بعد سامنے آئے ہیں کہ تمام فوجی اہلکاروں کو اکتوبر کے وسط تک مکمل طور پر ٹیکے لگوا دیے جائیں گے تاکہ مسلح افواج کو کووڈ-19 سے بچایا جا سکے۔ بعد ازاں آخری تاریخ دسمبر کے وسط تک بڑھا دی گئی جبکہ زیادہ تر سروس ممبران نے حکم کی تعمیل کی۔ محکمہ دفاع کی رپورٹ کے مطابق 98% سے زائد کینیڈین فوجیوں نے ویکسین لگوانے کا انتخاب کیا، سینکڑوں دیگر نے ایسا نہیں کیا۔ ان فوجیوں کو اب نوکری سے فارغ کیا جائے گا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 30,82,000 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 34,212 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 28,47,830 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,39,825 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 11,576 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,68,437 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,336 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,98,977 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,593 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,27,625 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,643 ہے۔ شام میں امریکی فوج کے انسداد دہشت گردی مشن کے دوران داعش کے سربراہ ابو ابراہیم الہاشمی القریشی نے خود کو اہل خانہ سمیت بم سے اڑا لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شام میں امریکی فوج کے انسداد دہشت گردی مشن کے دوران داعش کے سربراہ ابو ابراہیم الہاشمی القریشی نے خود کو اہل خانہ سمیت بم سے اڑا لیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق سال 2019 میں ایک کارروائی کے دوران داعش کا پہلا رہنما جنید البغدادی ہلاک ہوا تھا، جس کے بعد اب امریکہ نے یہ دوسرا بڑا آپریشن کیا اور داعش کے دوسرے بڑے سربراہ القریشی کو ہلاک کیا۔ داعش کے سربراہ کی ہلاکت کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے آج جمعرات کی صبح کو کیا۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ کے سینئر عہدیدار ایڈ اوکیفی نے بتایا کہ امریکی فوج اور داعش کارکنان کے درمیان تصادم ہوا جس میں ابو ابراہیم نے امریکی فوج کی کارروائی کے دوران خود کو اہل خانہ سمیت بم سے اڑا لیا۔ بم دھماکے کے نتیجے میں داعش سربراہ سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے جن میں 4 خواتین اور 6 بچے بھی شامل ہیں۔ پینٹاگون حکام کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتوں میں ایک بھی امریکی اہلکار شامل نہیں۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ مشن کا انتظام سینٹرل کمانڈ نے سنبھالا ہوا تھا جو مشرق وسطیٰ میں فوجی آپریشنز اور دیگر سرگرمیوں کی ذمہ دار ہے۔ ترک صدر یوکرین کا تنازع حل کرانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے یوکرین کا ہنگامی دورہ بھی کیا ہے۔ کیف پہنچنے پر صدر نے ترک صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرائن تنازع پر الزامات کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ نے روس پر بڑا الزام عائد کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ کا کہنا ہے کہ روس یوکرائن پر حملے کا جھوٹا الزام لگانے کی تیاری کر رہا ہے جس کے لیے جعلی ویڈیو تیار کر کے الزام لگایا جائے گا کہ یوکرائن نے روس پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ویڈیو میں جعل سازی سے روسی فوجیوں کی ہلاکت بھی دکھائی جائے گی۔ روس اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کر یوکرائن پر حملہ کر دے گا۔ ادھر ترک صدر یوکرائن کا تنازع حل کرانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے یوکرائن کا ہنگامی دورہ بھی کیا ہے۔ کیف پہنچنے پر صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ترک صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں ترک صدر اور یوکرائنی ہم منصب کی 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں
ممالک کے باہمی تعاون میں مزید فروغ کے امکانات پر غور کیا گیا اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں طیب اردوان نے واضح کیا کہ ترکی روس اور یوکرائن کے درمیان امن مذاکرات کرانے کے لیے تیار ہے۔ ترکی تنازع کو بڑھانے کے بجائے معاملے کو حل کرنے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ادھر نیٹو کا کہنا ہے کہ بیلاروس میں 30,000 سے زائد روسی افواج کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ترک صدر طیب اردوان نے کیف اور ماسکو کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے مقصد سے ثالثی کی پیشکش کر رکھی ہے۔ اس سے قبل برطانیہ نے بھی روس کو دھمکی دی تھی کہ اگر روس نے یوکرائن پر دوبارہ حملہ کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یاد رہے کہ روس نے مبینہ طور پر یوکرائن کی سرحدوں کے قریب فوجی موجودگی بڑھا رکھی ہے، تاہم ماسکو نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت نے امریکہ کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت نے امریکہ کے بجائے روس کا ساتھ دے دیا۔ سلامتی کونسل میں یوکرائن کے بحران پر بحث کے لیے بھارت نے امریکہ کے خلاف روس کا ساتھ دیا۔ سلامتی کونسل میں ووٹنگ میں بھارت کی عدم شرکت نے امریکی تحریک کو مسترد کروا دیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران پارٹی کرنے پر تنازع میں گھرے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے چیف آف اسٹاف سمیت 4 قریبی ساتھیوں نے استعفیٰ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران پارٹی کرنے پر تنازع میں گھرے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے چیف آف اسٹاف سمیت 4 قریبی ساتھیوں نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کورونا لاک ڈاؤن میں پارٹی کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بننے والے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے 4 قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی ہیڈ آف پالیسی منیرہ مرزا، چیف آف اسٹاف ڈین روزفیلڈ، پرنسپل پرائیویٹ سیکرٹری مارٹن رینلڈز اور کمیونیکیشن ڈائریکٹر جیک ڈوئل شامل ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے 4 قریبی ساتھیوں نے اس تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد استعفیٰ دیا جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم نے کورونا لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے متعدد مرتبہ پارٹیاں منعقد کی۔ برطانوی وزیر اعظم کو کورونا پابندیوں کے دوران سرکاری رہائش گاہ پر پارٹیاں کرنے کے باعث شدید دباؤ اور تنقید کا سامنا ہے۔ اپوزیشن کے علاوہ ان کی اپنی کنزرویٹو پارٹی کے کچھ رہنما بھی بورس جانسن سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بورس جانسن پارٹیاں منعقد کرنے پر پارلیمنٹ میں معافی بھی مانگ چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن بیجنگ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے۔ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ماحولیاتی تحفظ، کاربن کے کم اخراج پر مبنی تھیمز شامل ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن بیجنگ سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے۔ کورونا وبا اور متعدد دیگر رکاوٹوں کے باوجود بیجنگ سرمئی اولمپکس 2022 کا آغاز ہو رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب بیجنگ کے برڈنسٹ اسٹیڈیم میں ہوگی۔ سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں 20 سے زائد عالمی سربراہان شرکت کریں گے۔ چین میں موجود وزیر اعظم عمران خان بھی سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ماحولیاتی تحفظ، کاربن کے کم اخراج پر مبنی تھیمز شامل ہوں گی۔ خیال رہے کہ سرمئی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شائقین کی تعداد غیر واضح ہے۔ کورونا وبا کے سبب سرمئی اولمپکس میں عوام کے لیے ٹکٹس فروخت نہیں کیے گئے۔ یاد رہے کہ بھارتی سفارتکار نے مغربی ہمالیہ میں متنازع سرحد لداخ کے معاملے کو جواز بنا کر بیجنگ میں منعقد سرمئی اولمپکس کی افتتاحی اور اختتامی تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کی ناقص کارکردگی کے باعث کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان کی حقیقی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں مودی سرکار کی ناقص کارکردگی کے باعث کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان کی حقیقی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بھارت میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون بھی تیزی سے پھیل رہی ہے اور صرف 48 گھنٹوں میں 1,72,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ حال ہی میں بھارت میں کیے گئے ایک آزاد سروے میں گزشتہ برس کے وسط تک ہی کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3 ملین تک پہنچ چکی تھی، تاہم مودی سرکار نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ رپورٹ اس وقت مرتب کی گئی تھی جب بھارت میں اسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہ نہیں بچی تھی اور آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی، جس کے باعث فٹ پاتھ پر ہی مریضوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد
57,20,619 से तजावुज़ कर गई है। 38,90,10,756 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 30,82,98,053 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस के मुतासिर अफराद की तादाद 7,71,50,412 हो गई है, जबकि 9,20,829 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,19,52,712 से जायद हो गई, जबकि 5,87,000 हलाकतें हो चुकी हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 88,064 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 1,19,40,695 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 67वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,947 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 6,99,069 तक जा पहुंची है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।